بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل حروف الجر حروف بنيت لإفقاء الفعل وشبهه أو معنى الفعل لا ما تليه نحو مررت بزيد وأنا معه صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ۔ اچھا جی، حروف کی بات شروع ہے۔ تیسری قسم حروف جو ہیں وہ 17 قسم ہیں، ان میں سے پہلی قسم شروع ہے حروف جر۔ کون؟ حروف جر پہلی قسم 17 قسموں میں سے پہلی قسم ہے کون ہے؟ حروف جر۔ تعریف باقی مرشد گل پھر سن دیں۔ حروف جر ایسے حروف ہیں جو وضع کیے گئے ہیں فعل کو پہنچانے کے لیے یا شبہ فعل کو پہنچانے کے لیے یا معنی فعل کو پہنچانے کے لیے اپنے ماتحت تک الا ما یلی ہے۔ اوکھا لفظ ہے، ترجمہ کر دیں حاصل معنی اپنے ماتحت تک۔ فعل، شبہ فعل، معنی فعل ایک اسم تک پہنچنا چاہتا ہے، پہنچ نہیں سکتا، کو کٹے نس تے وچ دا واسطہ لیندا کیندا حرف جر دا تے ہن ایندے واسطے نال اوتھے پہنچ گیا، وچ پوڑی بن گیا۔ حروف جر ایسے حروف ہیں جو وضع کیے گئے ہیں فعل کو پہنچانے کے لیے یا شبہ فعل کو پہنچانے کے لیے یا معنی فعل کو پہنچانے کے لیے اس تک کہ متصل بعد واقع ہے حروف جارہ کے۔ تو وہ کون ہوا؟ ماتحت، جس پر یہ داخل ہے، جس پر یہ اس تک پہنچانے کے لیے۔ ہاں جی، تعریف کرو جی۔ تیسری قسم ہے حروف کے اقسام کے بیان میں، اور حروف کی اقسام 17 قسم ہے، ان میں سے پہلی قسم اصول حروف کی اقسام 17 ہیں۔ حروف کی اقسام 17 ہے، ان میں سے پہلی ہے حروف جارہ۔ حروف جارہ ایسے حروف ہیں جو وضع کیے گئے ہیں فعل کو پہنچانے کے لیے یا شبہ فعل کو پہنچانے کے لیے یا معنی فعل کو پہنچانے کے لیے اپنے ماتحت تک۔ پھر تعریف کرو۔ حروف جارہ ایسے حروف ہیں جو وضع کیے گئے ہیں فعل کو پہنچانے کے لیے یا شبہ فعل کو پہنچانے کے لیے یا معنی فعل کو پہنچانے کے لیے اپنے ماتحت تک۔ تینوں کی مثال دیتے ہیں۔ مرر تو جو ہے نا گزرنا، یہ زید تک پہنچنا چاہتا تھا بطور مفعول بے زید کو ماری منہ تو کٹ کے پرا بجا دیتا ہے جی، ایسی ووٹ تینوں نہیں دینے جی۔ پھر مرارتوں نے با کا واسطہ لایا جی، اب با نے بار فے جا رہے، اس نے فعل کو مرارتوں کو پہنچایا ہے اپنے مدخول زید تک، گزرا میں زید کے پاس سے۔ سنیے گل، شبہ فعل کی مثال انا مارم بزیدن، با کے بغیر مارن زید کو مفعول بے ہی نہیں بنا سکتا جی، تو با نے جو نا مارن شبہ فعل کو زید تک پہنچا دیا۔ میں گزرنے والا ہوں زید کے پاس سے۔ معنی فعل سو موشی دسے گا جی، ان میں اسم اشارہ ہے، ان میں فعل والا معنی ہوتا ہے۔ ہاذا فی الدار ابو کا، یعنی اشارہ کرتا ہوں میں تیرے باپ کی طرف گھر میں۔ تو یہ جو ہے نا الدار، ہاذا اس تک پہنچ نہیں سکتا تھا،
فی نے آزا کو یہاں تک پہنچا دیا کہ اشارہ کرتا ہوں میں تیرے گھر، اشارہ کرتا ہوں میں گھر میں ہے تیرا باپ۔ ہاں جی کیا جیسے مثالیں فعل کی مثال کہ حرف جر فعل کو پہنچائے اپنے مدخول تک، جیسے مرار تو بے زید، مرار تو زید ان کو مفعول بھی نہیں بنا سکتا تھا، مفعول بھی نہیں بنا سکتا، لیکن حرف جار کا واصل ہے تو مرار تو نے اپنا معنی زید تک پہنچا دیا۔ مراننا با نے مرار تو فعل کو اپنے مدخول تک پہنچا دیا، یعنی اس کا وہ مفعول بھی غیر صریح بن گیا، تک پہنچا دیا۔ شبہ فعل کی مثال انا مارون بزید، مار شبہ فعل ہے، یہ زید کو مفعول بنانا چاہتا ہے لیکن نہیں بنا سکتا، اس پر با جارہ داخل کیا ہے، با جارہ نے اپنے شبہ فعل کے معنی کو اپنے مفعول تک پہنچا دیا۔ اور معنی فعل کی مثال ھذا فی الدار ابوکا، ھذا یہ معنی فعل، اس میں فعل والا معنی ہے اشیرو والا، تو یہ فی دار تک نہیں پہنچ سکتا، تو فی نے اس کو پہنچا دی۔ پہنچا دیا ہے۔ اچھا جی پہلے حاشیہ پڑھ دیں بچے تو کوئی گل سمجھ آوے تو پھر معنی کرنے۔ حروف الجر، یہ حروف جب جر دیتے ہیں اپنے ماں بعد کو، لہذا حرف جر کے ساتھ نام ہو گیا۔ ایک توجیہ ان کو حرف جر کہنے کی کہ یہ ماں بعد کو جر دیتے، اور یہ بھی کہا ہے علماء نے کہ بسبب کھینچنے جرے او یعنی کھینچنا اور پہنچانا، ان کا فعل کے معنی کو یا شبہ فعل کے معنی کو اسم کی جانب چھک کے اسم تک پہنچا دینے، کنو فعل یا معنی فعل نو، تو نام حرف جر ہو گیا، جیسا کہ مصنف رحمہ اللہ کے قول افدائل فعل سے ظاہر ہو رہا ہے۔ اچھا جی اصل یہ ہے کہ وہ افعال جو کہ از رسیدن تا اسم تک پہنچنے سے قاصر ہوتے ہیں، بسبب ان حروف اعانت یافتند، ان حروف کی وجہ سے وہ مدد پاتے ہیں تو وہ اسم تک پہنچ جاتے ہیں۔ ازیں جاست کے زائدہ این حروف، جو حرف جر زائدہ ہو کسی چیز کے ساتھ متعلق نہیں پکڑتا، کیونکہ وہ برائے تقویت و تاکید آیا ہوتا ہے، اور بھی جار جو کہ عمل سے باز رکھا جائے وہ عمل نہ کرے، وہ بھی کسی چیز کے متعلق نہیں ہوتا، اس لیے کہ حرف جر وہ باقی رہا ہی نہیں ہے، پس عامل برائے او نہ خواہد بود، تو جو حرف جر عمل نہیں کرے گا وہ اس کو کسی کے متعلق کی بھی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ اس کے واسطے معمول کو نہیں ہے تو پھر عمل کی بھی ضرورت نہیں۔ مسئلہ اور بجہت اور باوجہ اعانت کرنے ان کے افعال کی کہ فعل جو کہ عمل میں اصل ہے بنسبت اسماء کے اور حروف کے کون فعل، تو یہ فعل کی مدد کرتے ہیں، فعل کی، اور وہ کثرت اور کثیر اور کثرت ان کی بنسبت باقی حروف کے، ایک تو جو اسم فعل حرف میں سے عمل میں قوی ہے کون فعل، اس کی یہ مدد کرتے ہیں کون حروف جارہ، دوسرا یہ سارے حروف میں سے زیادہ ہیں تو چودھری ہو گئے نا، پھر اس لیے جميع حروف پر مقدم ہو گئے، چودھری کا پھر بول بالا ہوں نا۔ اچھا جی لفظائل فعل، علامہ فرماتے ہیں کہ اولا یہ ہے کہ یوں کہا جائے للافداء بالفعل بمعنی ایصال، اس لیے کہ افداء کا معنی وصول ہے، تو وصول تو نہیں مراد، ایصال مراد ہے پہنچانا، تو لہذا جب اس افداء کو با کے ذریعے متعدی کریں گے تو اس کا معنی بنے گا ایصال، اس لیے اصل عبارت بہتر یوں ہے لافداء بالفعل،
تاکہ افدا کے اندر با کے واسطے سے ایصال والا معنی بن جائے کہ فعل کو پہنچانے کے لیے ہوتے ہیں، پہنچنے کے لیے نہیں ہوتے. تو افدا کے تو لازمی ہے پہنچنا. خیر اچھا جی، معنی فعل کون جی؟ یہ معنی فعل کی ہوں ہے. مصنف رحمہ اللہ نے معنی فعل سے وہ جو کچھ کہ اس سے فعل کا معنی مستنبط کرتے ہیں اور فعل کی ترکیب سے نہیں ہے، فعل سے مشتق نہیں ہے لیکن اس سے اس کو کہتے ہیں کیا؟ بھی ایسا لفظ جس میں فعل والا معنی ہے. جیسا کہ ظرف، جار مجرور، حروف ندا، حروف تنبیہ، اسماء اشارات، اسماء افعال، تمنی، ترجی، تشبیہ وغیرہ جو کہ فعل کے معنی پر دلالت کرتے ہیں. مصنف از معنی فعل ارادہ نمودہ. سنے تھے گل اور مبتدات ہے خبریں بے مصنف نے معنی فعل سے یہ ارادہ کیا کہ جس سے فعل والا معنی مستنبط ہوتا ہے. وہ سمجھیا وَعَز شبہ فعل. شبہ فعل کون ہوتا ہے؟ مراد مصنف علیہ رحمہ کی شبہ فعل سے وہ چیز ہے کہ عمل فعل کا کرے اور ترکیب اس کی بھی فعل سے ہو، فعل سے بنا بھی ہو، عمل بھی. جیسے اسم فاعل، اسم مفعول، مصدر صفت مشبہ، اسم تفضیل. لہذا لانا لفظ شبہ فعل کا ضروری ہو گیا. اگر یہ لفظ نہ ہوتا تو یہ جو تھا پیچھے معنی فعل والا لفظ اس میں گڑبڑ ہو جاتی. تب دو ہو گئے. الا ما تلی ہے، الا ما الولج کا معنی ہوتا ہے نزدیک ہونا. معنی کی الا ما تلی ہے کا یعنی حروف جر حروف ہیں جو کہ وضع کیے گئے ہیں واسطے پہنچانے فعل کے یا معنی فعل کے بجانب اس چیز کے جو کہ نزدیک ہوئی ہے آ چیز را کہ حروف جر یعنی حروف جر اس پر داخل ہوئے ہیں، اس چیز کے نزدیک کرتے. تو کون ہے حروف جر کا ماتات مدخول وہ آ چیز. اچھا جس پر حروف جر آئے ہوتے ہیں، جس پر خواہ وہ اسم صریح ہو، خواہ وہ کیونکہ اسم پر داخل ہوتے ہیں. جیسا کہ مرر تو بے زیدن انا مارم بے زیدن، خواہ وہ اسم تعویلی ہو، کیا وہ جیسے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وضاقت علیہم الارض بما رحبت. امام مصدری ہے، انہیں فعل نو تعویل مصدر چ کیتا ہوتے با جا رہا آئی پہ یہ اسم تعویلی ہے. بے رحبہا وہ عبارت کی ہوا ہے نا، بما رحبت ہوتے ہے یا ضمیر نو مجرور متصل نال بدلنا ہے جدوں جڑا نا تعویل مصدر کڈنی ہے. بے رحبہا اسم بن گیا جی. حروف جر ایسے حروف ہیں جو وضع کیے گئے فعل کو پہنچانے کے لیے یا شبہ فعل کو پہنچانے کے لیے یا معنی فعل کو پہنچانے کے لیے اس اسم تک کہ تلی ہے ملے ہوئے ہیں حروف جارہ ہی اس اسم کو، یعنی وہ جو ان کے ماں بعد متصل واقع ہے. جیسے مررتو بے زیدن اور انا مارم بے زیدن اور حاذا فی الدار ابو کا یعنی اشیر الیہ فیہا میں تیرا ابا گھر چی. جی ایسے حروف جو وضع کیے گئے ہیں فعل کو پہنچانے کے لیے اور فعل کو پہنچانے کے لیے اور معنی فعل کو پہنچانے کے لیے اس شے کی طرف جو ملاقی ہے ان کو، جیسے مرارتو اس اسم کی طرف اس اسم کی طرف جو کہ ملے ہوئے ہیں حروف جارہ، جو کہ ملے ہوئے ہیں حروف
जारा ہی ماں دے ول لوٹ دی پیو ہی ضمیر مفعول بھی تلی دی ہے یا ضمیر دا مرجع حروف جارہ نہیں پہنچاتے ہیں اس شے تک کہ ملے ہوئے ہیں حروف جارہ اس شے کو کس طرح ملے ہوئے ہیں کہ یہ اس پر داخل ہے جیسے مرارتو بزید اور انا مارم بزید اور حاضا فی الداری ابو کا یعنی اشیر الیہ فیہا جی حروف جر حروف ہیں ایسے حروف جو وضع کیے گئے ہیں فعل کو پہنچانے کے لیے اور شبہ فعل کو پہنچانے کے لیے اور معنی فعل کو پہنچانے کے لیے اس اسم تک کہ ملے ہوئے ہیں حروف جارہ اس اسم کو جیسے مررتو بزید اور انا مارم بزید اور حاذا فی الدار ابوکا یعنی اشیر الیہ فیہا ہاں تو معنی حاذا فی الدار ابوکا کا یہ تیرا باپ ہے گھر میں جی جن میں اشارہ کرتا ہوں جی تو فی الدار جار مجرور متعلق ہے حاذا کے جس سے اشیر والا معنی سمجھ آ رہا ہے جی وَهِيَ تِسْعَةُ عَشَرَ حَرْفًا یہ حروف جارہ 19 حرف ہیں حروف جارہ اور حروف جارہ 19 حرف ہیں اور حروف جارہ 19 حرف ہے اور حروف جارہ 19 حرف ہیں من وهي الابتداء الغاية وعلامته أن يصيح في مقابلته الانتهاء كما تكون اے جڑا نا آشا نمبر 6 کی اوت لکھا ہے بھی بہتر ہے بھی عبارت میں ہوئے کہ فی مقابلته الى الانتہاء بتاں ذرا معنی واضح ہونا ہے جی کہ اس کے مقابلہ میں الہ ہو انتہائی غایت کے لیے ہوں آپ پڑھے عبارت کما تقول سرت من البصرة پڑھنے لگے پڑھی ہوں کما تقول سرت من البصرة حروف جارہ میں سے پہلا ہے من حروف ویسے تو شرح میں تعامل میں با سے بات شروع کی تھی تو یہاں من سے شروع کر رہے ہیں پہلا کون ہے تو من کس معنی کے لیے آتا ہے ابتدائے غایت کے لیے تبیین کے لیے تبعیض کے لیے اور زیادہ ہوتا ہے سمجھیا من ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے شرح میں تعامل میں کچھ اور بھی آئے تھے کچھ حاشیے پر بھی بیان ہوئے تھے تو من جو ہے یہ ابتدائے وہ تو معنی ہے کہ ماں بعد کو جر دے گا معنی کس معنی میں استعمال ہوتا ہے یہ ابتدائے غایت کے لیے ہے یہ غایت کے لیے ہے اہل ابتدائے ما لہو نہایت یعنی وہ شے جس کی کوئی انتہا ہو اس کی ابتدا بیان کرنے کے لیے من آتا ہے وہ شے جس کی کوئی اس شے کی شرح میں تعمل تو یاد ہے ہر ایک کلے کل دی تعریف تو پکوائی سر کھپایا سے تو باجیو کہ من جو ہے یہ ابتدائے غایت کے لیے ہے یعنی من پہلا جو معنی ہے اس کا پہلا معنی وہ یہ ہے کہ وہ شے جس کی انتہا ہو اس کی ابتدا بیان کرنے کے لیے من لایا جائے وہ شے جس کی کوئی من آتا ہے جی سمجھ آئیے جی اس کی علامت کیا ہے کہ یہ من ابتدائے غایت کے لیے علامت اس کی یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں انتہا پر الہ لائیں تو معنی ٹھیک ہو اس کے مقابلے میں انتہا پر الہ داخل کر دیں تو معنی ٹھیک ہے یہ نشانی ہوتی ہے کہ یہ من ابتدائے غایت کے لیے کیا کیا جی حروف جارہ میں سے پہلا ہے من اور من ابتدائے غایت کے لیے ہے اور علامت ان کی یہ ہے کہ صحیح ہو اس کے مقابلے میں انتہا کے معنی کے لیے الہ تک حد ہوگی کہ صحیح ہو علامت اس کی یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں الہ لائیں انتہا کے لیے الہ لائیں انتہا کے لیے اور کو دیکھنا بادشاہ مثال نہیں ہے گی الالکوفات یار مثال تیرے سامنے پہ نامیر تو پڑھ لگے ہو یار
کہ اس کے مقابلے میں الا لائیں انتہا پر تو معنی ٹھیک ہو، اس کے تو معنی ٹھیک ہو، یہ نشانی ہوتی کہ یہ من کیا ہے؟ اگر اس کے مقابلے میں الا نہ لا سکے تو پھر یہ نشانی ہو کہ یہ ابتدائے غائط کے لیے نہیں، کسی اور معنی میں، کسی اور معنی کے لیے۔ سر تو من البصرات، سیر کی میں نے بصرے سے۔ اب سیر جو شروع ہوئی ہے وہ بصرے سے ہوئی ہے، تو سیر کی آخر کو انتہا بھی تو ہونی ہے، لا مکان تو نہیں نہ نکل جانا ہے انہیں، سمجھیے نا، آخر کو انتہا بھی ہے۔ تو اب مقابلے میں الا لائیں انتہا پر تو بالکل ٹھیک ہے، الا الکوفہ تے، الا المکہ تے، الا المدینہ تے، الا البغداد، الا مصر، الا سواوا، یہ سارا ٹھیک کی ہے کہ سیر کی میں نے کتوں بصرے سے فلاں جگہ تک، تو یہ ٹھیک ہے، لہذا یہ میں نے کون سا ہوا؟ ہاں جی کیا کیا جی؟ جیسے سیر تو من البصرۃ الی الکوفہ، آیت یہ بھی ہے کہ اس کے مقابلے میں الا ہے جو اس کے مقابلے میں الا آیا ہوا ہے جو انتہا بیان کر رہا ہے، اس کے مقابلے میں الا آیا ہوا ہے جو انتہا بیان کر رہا ہے۔ ابھی الا کے بعد آئے گی، وہاں یہ ہوگا کہ الا ہوتا ہے انتہائی غایت کے لیے، کہ جس کسی چیز کی ابتدا ہوئی ہے انتہا اس کی الا کے مدخول پر ہوئی ہے۔ کیوں پھنسے کھڑے صلاح ہوتے آگے کی بنے؟ اچھا جی، او چلو جی، اول ان کا سر لکھے اول ہوا، کوئی گل نہیں، مانا کرو جی پھر اول ان کا من ہے، اور من ابتدائے غایت کے لیے ہے، یعنی لابتدائے ما لہو نہایت، اس شے کی ابتدا پر دلالت کرتا ہے جس شے کی کوئی انتہا ہو، کہ یہ فلانا فعل شروع کس جگہ سے ہوا؟ فلاں جگہ سے، اور علامت اس کی کس کی؟ علامت اس کی کے لیے ہے، اس کی علامت یہ کہ صحیح ہو من کے مقابلے میں الا انتہا کے لیے، انج معنی کرنا ہے، جیسا کہ کہے تم سر تو من البصرۃ الی الکوفۃ، جی اول ان کا ہے من، اور وہ ابتدائے غایت کے لیے ہے، اور علامت یہ ہے کہ صحیح ہو اس کے مقابلے میں الا انتہا کے لیے، کہے تو سیر کو من البصرۃ الی الکوفہ، اول ان کا من ہے اور من ابتدائے غایت کے لیے، اور علامت اس کی یہ ہے کہ صحیح ہے، صحیح ہو من کے مقابلے میں، اس کے مقابلے او من کے مقابلے میں، او ضمیر تا کو مرجع بھی ہے کہ کونی الا انتہا کے لیے، جیسا کہ کہے تو سر تو من البصرۃ الی الکوفۃ۔ ادھر دیکھو آشیا بڑے کی جب چلی پلاؤ، لابتداء الغایت، غایت یہ انتہا ہوتی ہر چیز کی، پایان، غایت، نہایت، حد، او شرح میں تعامل دے آشیت بکوائی سے چنگی طرح جی، ہر چیز کی مکان سے ہو یا زمان سے ہو، جیسا کہ صراح کی لغت کی کتاب میں ہے، اور مسافت اور دوری قاموس میں یہی ہے، الغایت و البعد، تو یہ مختص جو ہے نا بعد، یہ غایت یہ مختص مکان کے ساتھ نہیں ہے، جیسا کہ بعض نے وہم کیا ہے اور اسی پر وارد ہو گیا ہے یہ کہ تفسیر غایت کی با مسافت واجب میں کند کہ استعمال اس کا زمان میں مجازن ہے، یہ خلاف تصریح کوفیہ ہے۔ اخفش مبرد ابن درستوے ان کے خلاف ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ زمان میں بھی یہ استعمال ہے۔ ابن مالک نے کہا کہ یہی صحیح ہے، کیونکہ حدیثیں کتنے جملے عربی میں ملتے ہیں
کہ من جو ہے وہ صرف مسافت پر ہی داخل نہیں ہے بلکہ زمان پر بھی داخل ہے. حدیث پاک میں ہے مترنا من الجمعۃ الی الجمعۃ. اب یہ من کس پر آیا ہوا ہے؟ جمعہ مسافت ہے، مسافت مکان ہوتا ہے تو یار کس پر آیا ہوا یہ زمان؟ یہ دسنا تھانوں جی کہ من جو ہے وہ صرف مسافت مکان دی ہوندی جے، مسافت زمانے دی نہیں ہوندی. اور بھلیا کنی مسافت کر کے ہیں جی 5 گھنٹے کر کے ہیں، یہ جواب ہے 10 میل کر کے ہیں. دائیں تو نہ کہ اپنی مادری بولیاں بھی کو پکاؤ جی دین سمجھنا تین جی. تو یہ جو ہے نا مترنا من الجمعۃ الی الجمعۃ، بارش دیے گئے ہم جمعے سے جمعے تک. تو یہ من کس پر داخل ہے؟ زمانے پر. بلا بھی وہ جمعہ وقت جڑے زمانہ نہیں ہے تو جمعہ وقت ہے کہ کوئی نہیں، دن دا نا نہیں تو دن کی شاندی ہے. حد ہو گئی یار، پھر بھی چکر کھاندہ پہ جی. تو یہ من جو ہے یہ وہ تو تھا نا من البصرہ، وہ تو مکان ہے نا. حاشیہ دن پڑھایا سر کھاتا ہے بھی بعض آندے نے صرف یہ مسافت کے لیے ہوتا ہے، یعنی اس کا مدخول مکان ہی صرف ہوتا ہے. کس کا؟ من ابتدائے غایت کا. تو باقی ناویاں کھینچے نہیں، بلکہ اس کا مدخول جب یہ ابتدائے غایت کے لیے ہونا تو ضروری نہیں کہ وہ مکان ہی ہو بلکہ زمان بھی ہوتا ہے. تو اس کی مثال دی ہے مترنا من الجمعہ. یہ سر تو من البصرہ تھے، من کس پر داخل ہے؟ مسافت پر، یعنی مکان پر داخل ہے. تے مترنا من الجمعہ پر، جمعہ زمانہ ہے کہ یار کمال ہے. اور شواہد اس کے بسیار ہیں، لہذا احسن ہی کے کہیں کہ مراد غایت سے نہایت ہے، یعنی من برائے ابتدا اس چیز کے ہے کہ اس کے واسطے نہایت ہو، خواہ وہ نہایت زمانہ ہو یا مکان ہو. نہ کہ برائے ابتدائے امور ابدیہ. اور استعمال من کا برائے ابتدائے غایت غالب ہے، یہاں تک کہ قوم نے دعویٰ کر دیا ہے کہ باقی سارے معنی ادھر ہی لوٹتے ہیں. تو کثرت سے من جو ہے نا وہ ابتدائے غایت کے لیے ہوتا ہے. کس کے لیے ہوتا ہے؟ فی مقابلہ تہل انتہاؤ. سارے نسخوں میں موجود یہی عبارت واقع ہے، مگر ایک نسخے میں یہ ہے فی مقابلہ ہی الا للانتہاء. یہ عبارت بھی دیکھی گئی ہے کہ اس کے مقابلہ میں الہ ہو انتہا کے لیے، یعنی انتہا غایت کے لیے. سنیں ہی، اور یہ بنسبت اول کے نہایت مناسب ہے کیونکہ تو مقصد جڑا واضح ہو گیا جی. اور عبارات کتب فن بھی اسی کی معید ہے، کیونکہ من ابتدائیہ وہ ہوتا ہے کہ لانا الہ کا جو کہ برائے انتہا کے ہے، با چیزیں کے فائدہ الہ بخشد اس کے مقابلے میں صحیح ہوتا ہے. سنیں ہی کہ کیونکہ باقی کتابیں ساریاں چاہیے کہ اس کے مقابلے میں الہ لانا اس چیز پر صحیح ہوتا ہے جی. اے شاباش جی. اول از قول سر تو ظاہر ہے، اور ثانی جیسے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ بھی من جو ہے وہ ابتدائے غایت کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ ذرا کہ اس جگہ میں باب مانا الہ ہے، او باللہ ہے، باب مانا مفید ہے کیونکہ مانا ہے اعوذ باللہ کا مانا ہے التجئ الیہ، پناہ پکڑتا ہوں میں اللہ کی طرف. اگو حوالے دیتے ہیں سارے سنیں ہی. تو نقطہ با کی تقدیم کا جو بمانا الہ ہے، سمجھائیے نا جی، یہ مقدم کیوں کیا ہے باللہ ہے، حالانکہ وہ الہ تو مقابلے میں آتا ہے. تو کہتے ہیں اس میں نقطہ یہ ہے چونکہ پناہ پکڑنی ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑنی ہے دشمن سے جو واضح دشمن ہے، تو جلدی سے اس ذات کا نام لے جس کی پناہ پکڑنی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اینج بیجڑ جی ابلا تشبیح. جی بچہ نس کے مان جب ہمارا امی ہو باللہ میں ڈرا دے
ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਕਬੀਲੇ ਚੋਂ, ਸਮਝਿਆ ਜੀ? جلدی نال اللہ دا نام، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اللہ بیماری کو میری جان چھڑا دے۔ چلو جی اگے۔ وللتبجيل وعلامته أن يصيح وضع لفظ الذي مكانه كقوله۔ اچھا وہ من زمان دی مثال، زمان دی او تھلے 7 نمبر حاشیے دیکھو، من زمان ہے نا، صمت من یوم الجمعہ الی یوم الخمیس، جمعہ روزہ رکھا میں نے جمعے کے دن سے جمعرات کے دن تک، جمعہ ہفتہ اتوار سوار منگل بدھ جمعرات تک روزہ رکھا۔ ات من دا مدخول کی شے ہے؟ انتہا بھی اگوں وہ کی شے ہے؟ وہ بھی زمان ہے۔ جدو ابتدا زمانہ ہے تو انتہا بھی، جدو ابتدا مکان ہے تو اے مطلب ہے جی۔ روزہ رکھا میں جمعے کے دن سے سہاوے تک، یہ دن نہ بڑھ سکتا جی ہے ایسا بس اگے جی۔ وعلامته أن يصيح وضع اللفظ الذي مكانه كقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاجتنبوا الرجس من الأوثان۔ من کا دوسرا استعمال من تبیین کے لیے ہوتا ہے، من یعنی من تبیین کا ساریاں تعریفاں بھول گیاں، اس لیے دلالت کرتا ہے کہ میرا مدخول کسی کا بیان بن رہا ہے، میرا مدخول ہے۔ تو جو من تبیین کے لیے ہوتا ہے نا، اس کی علامت یہ ہے کہ من کی جگہ اگر لفظ اللہ زی رکھ دیں، تھلے لکھیا ہی تصاریف ہو بھی ہوتے اللہ زی، اللہ زانے، اللہ زینا، اللہ تھی، اللہ تانے، جیڑا بھی کوئی ہوتے موقع دی مناسبت نال رکھیں تے معنی صحیح ہوئے، اے نشانی ہے کہ من تبیین کے لیے۔ ہاں جی کیا کیا جی؟ من تبجیل کی علامت اس کی یہ ہے کہ صحیح ہو لفظ الذی کا رکھنا اس کی جگہ، اللہ جی سے مراد جی تو معنی ٹھیک بنتا ہو تو یہ من تبجیل کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاجتنبوا الرجس، پس اجتناب کرو تم، بچو تم نری گندگی سے۔ او بھی گندگی پتہ نہیں کیڑی ہے، میں نے آ کے بیان کیتا من الاوثان یعنی بت، یعنی تے لہذا اتنے کدے آکھیے نا کہ اللہ زی ہو والوسنو، گندگی وہ بت ہے، تو مانا ٹھیک ہے کہ کوئی نہیں ٹھیک؟ بالکل ٹھیک ہے مانا ہے، اے نشانی بھی تھے اللہ زی رکھیا تو مانا بالکل ٹھیک ہو گیا جی۔ اور تبیین کے لیے کون اور علامت اس کی یہ کہ صحیح ہو رکھنا لفظ اللہ زی کا اس کی جگہ میں، اور مکانہ لفظ منو، جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا فاجتنبوا الرجس من الاوثان، شرح میں تعمل ہوتے نال اگو اے نال عبارت بھی ترکیبہ بھی کیتی ہیں ساریاں ہوتے شابہ جی۔ اور تبیین کے اور من تبیین کے لیے ہے، اور علامت اس کی یہ ہے کہ صحیح ہو لفظ الذی کا رکھنا اس کی جگہ میں، جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا فاجتنبوا الرجس من الاوثان۔ اور من تبیین کے لیے ہے، اور علامت اس کی یہ کہ صحیح ہو رکھنا اس کا، ہاں صحیح ہو رکھنا لفظ اللہ، لفظ اللہ زی، اللہ زی کا، اللہ زی کا اس من کی جگہ میں، من کی جگہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان فاجتنبوا الرجس من الاوثان۔ اگے جی۔ وللتبعید وعلامته ان يصيح لفظ بعض مکانه نحو اخذت من الدراهم۔ من تبعیض کے لیے بھی ہوتا ہے، من
होता है। من تبیزیہ وہ من ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ میرے مدخول سے سارا مراد نہیں ہے بلکہ بعض۔ من تبیزیہ کی علامت یہ ہے کہ من کی جگہ لفظ بعض رکھیں تو معنی ٹھیک ہو، تو یہ نشانی ہے کہ یہ من تبیزیہ ہے۔ جی اور من تبعیض کے لیے ہے، اور من تبعیض کا وہ ہوتا ہے کہ اس کا مدخول اس کا مدخول سارا مراد نہیں ہوتا بلکہ بعض مراد ہوتا ہے، اور علامت اس کی او اللہ بھلا کرے جی۔ اور علامت اس کی یہ ہے کہ صحیح ہو لفظ بعض کا رکھنا من تبعیضیہ کی جگہ۔ من کی جگہ تبیزیہ کی ہویا واجب ہے، من کی جگہ رکھنا تبیزیہ کر کے تو پھر جی جڑا تے میری چولی چانڈے ہوندے یہ کی گل ہوئی جی، من کی جگہ مراد ہے تو اے نشانی تو پھر پتہ لگے گا بھی یہ من کی ہے، اینج مطلب ہے جی جی۔ اخذتو من الدراہم، لیا میں نے دراہم سے، یعنی بعض دراہم، تھوڑا کر رکھیے نا، اخذتو بعض الدراہم تے معنی ٹھیک ہے، معنی تو لہذا یہ من کون سا ہے؟ تبعیضیہ ہے، مدخول سے بعض مراد۔ ہاں جی جیسے اخذت من الدراہم، لیا میں نے دراہم سے، اب اس سے بعض والا معنی کرے تو ٹھیک بنتا ہے کہ یہ من تبعیضی ہے۔ منع کرو۔ اور تبعیض کے لیے اور علامت اس کی یہ کہ صحیح ہو لفظ بعض من کی جگہ، جیسے اخذتو من الدراہم، لہذا اخذتو بعض الدراہم ٹھیک ہے جی۔ اور من تبعیض کے لیے ہے، اور علامت اس کی یہ ہے کہ صحیح ہو لفظ بعض کا من کی جگہ میں، جیسے اخذت من الدراہم۔ اور من تبعیض کے لیے ہے، اور علامت من کی یہ کہ صحیح ہو لفظ بعض من کا۔ کی نہیں، علامت اس من کی جو تبعیض کے لیے ہے، اس کا تبعیض کے لیے ہونے کی علامت، علامت اس کی یہ کہ صحیح ہو لفظ بعض کا، اس یعنی من کی جگہ، یعنی نہیں من کی جگہ، من کی جگہ، جیسے اخذت من الدراہم، یعنی اخذتو، اخذت بعض الدراہم، اچھی بول جو مرن لگے یعنی اخذت بعض الدراہم۔ اے گل آخنی اگے جی۔ وزائدة وعلامته ألا يختل المعنى بإسقاطها نحو ما جاءني من أحد۔ من زائدہ بھی ہوتا ہے، من عمل کرے گا لفظی معنی کوئی نہیں ہوگا جی، کیا کہ جی، اور من زیادہ بھی ہوتا ہے، یعنی لفظی العمل کرے گا لیکن معنی نہیں ہوگا، معنی نہیں ہوگا۔ جیسے زیادہ کی نشانی یہ ہوتی ہے لفظوں سے حذف کر دے معنی خراب نہ ہو، لفظوں سے نہ ہو۔ کیا کہ جی، من زیادہ کی علامت یہ ہے کہ لفظوں سے حذف کر دیں تو معنی خراب نہ ہو۔ اس کے اسقاط سے معنی مختل خراب بگڑے نہیں۔ ما جانی من احد، نہیں آیا میرے پاس کوئی ایک، بچ من نہ ہوئے، ما جانی احد، نہیں آیا میرے پاس کوئی ایک، تو مانا ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہاں جی، جیسے ما جاءنی من احد، نہیں آیا میرے پاس کوئی ایک، کوئی ایک، من کو حذف کر دیں تو پھر بھی معنی ٹھیک بنتا ہے، نہیں آیا میرے پاس کوئی ایک۔ نہیں آیا میرے پاس کوئی ایک، سلب جزی کے سلب کلی، جزی نہیں آیا میرے پاس کوئی ایک بھی، اور زائدہ کون، اور علامت اس کی کس کی، من زائدہ کے، یہ کہ نہ مختل ہو مانا من کے اسقاط کے ساتھ، بل یب کل مانا علی حالہ، جیسے ما جانی من احد جی۔ اور
اور من زیادہ ہوتا ہے اور علامت اس کی یہ ہے کہ نام مختل ہو معنی من کے ساکت کرنے کے ساتھ، جیسے ما جاءنی من احد، اور من زائدہ ہے اور علامت اس کی یہ کہ نامختل ہو معنی اس ہے نہیں، من زائدہ ہوتا ہے، اور من زائدہ ہوتا ہے یہ سارے معنی نے من دے اور جی۔ علامت اس کی یہ کہ نامختل ہو معنی اس کے گرانے کے ساتھ، جیسے ما جاءنی من احد، من احد۔ احد۔ اگلی عبارت ولا تزادو پھر پڑھ دیں، اس کا حاشیہ پہلو پڑھ لیے۔ من جو ہے وہ بمعنی فی بھی آتا ہے، من اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، فی یوم الجمعۃ، جب ندا دی جائے نماز کے لیے جمعے کے دن میں، جمعے کے تو میں نے یہ کس کے معنی میں، اور بمعنی با بھی ہوتا ہے، جیسے ینظرون من طرف خفی، نظر کرتے ہیں وہ طرف خفی سے نہیں، طرف خفی کے ساتھ، اور بمعنی بدل بھی ہوتا ہے کہ اس کا مدخول کسی کا بدلہ بنتا ہے۔ اَرَضِیتُم بِالْحَیَاةِ الدُّنْیَا مِنَ الْآخِرَةِ، کیا راضی ہو گئے ہو تم دنیا کی حیاتی کے ساتھ بدلے آخرت کے، بدلے تو یہ من بدلے کا اس کا مدخول بدلہ بن رہا ہے جی۔ اور بمعنی استغراق بھی ہوتا ہے، جیسے ما جاءنی من رجل، نہیں آیا میرے پاس کوئی رجل بھی، اور من بمعنی علا بھی ہوتا ہے، جیسے نصرنا من القوم، مدد دیے گئے ہم قوم پر، قوم سے نہیں قوم پر، ان کے خلاف۔ اور برائے فصل بھی آتا ہے، جس وقت کے ثانی پر متضادین آئے، دو متضاد چیزوں کے درمیان آئے تو پھر یہ فاصلہ کرنے کے لیے آتا ہے، دو متضاد چیزوں کے درمیان ہے تو یہ فصل کے لیے آتا ہے، جدائی کرنے کے لیے۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، مفسد تے مصلح زدہ نے آپس میں، کون مفلس سے مفلس، وہ بڑھیا، مفسد تے یہ آپس میں ضدیں ہیں، تو یہاں من جائے اس فاصلے کے لیے آیا جی۔ اگے جی ہون پڑھ ولا تزادو، ولا تزاد من بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی 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 کلام المرجل خلافا للکوفیین واما صبر صبر صبر۔ مسئلہ جی توجہ کرو، من زائدہ بھی ہوتا ہے، من آیا کہ نہیں آیا نا، اس کے بارے میں ایک مسئلہ علامہ فرماتے ہیں کہ من زائدہ نہیں ہوتا کلام موجب میں، کلام موجب وہ ہوتی ہے جس میں نہی نفی استفہام نہ ہو، من زائدہ جو ہے نا وہ نفی میں ہوگا، نہی میں ہوگا، استفہام میں ہوگا، کلام موجب میں من زیادہ نہیں ہوتا۔ ہاں جی کیا کیا جی مسئلہ، من زیادہ کلام موجب میں نہیں ہوتا، موجب میں من زیادہ نہیں ہوتا، نشانی کی دسی نا جی کہ من زیادہ جو ہے وہ کلام موجب میں نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، سمجھیا؟ کلام موجب کون ہوتی جس میں نفی، تو لہٰذا من زیادہ جہاں بھی آئے گا وہ کیا ہوگا، یا نفی ہوگی یا نہی ہوگی یا استفہام ہوگا، ان کے غیر میں من زیادہ، اور نہیں زیادہ کیا جاتا من، اور نہیں زیادہ کیا جاتا من، لا تزاد من میں لا تزاد فعل مجہول کا نائب فاعل کون ہے؟ وہ بولتا نہیں پہ تیرے سامنے کی پہندا ہے تو بول مرچا، اور نہیں زیادہ کیا جاتا من، کلام موجب میں جی، اور نہیں زیادہ کیا جاتا من کلام موجب میں، شاباش اور نہیں زیادہ کیا جاتا من کلام موجب میں، خلافاً للکوفیین، اس مسئلے میں خلاف ہے کوفیوں کا،
وہ کہتے ہیں جس طرح من کلام غیر موجب میں زیادہ آ سکتا ہے موجب میں بھی زیادہ آ سکتا ہے. ہاں جی اس مسئلے میں خلاف ہے کوفی جین کا. وہ کہتے ہیں کہ جس طرح کلام غیر موجب میں زیادہ آتا ہے اسی طرح کلام موجب اور جب موجب میں نہیں آنا تو کس میں آنا ہے؟ غیر موجب میں آنا ہے نا کامے کی ہو. تو جس طرح غیر موجب میں زیادہ ہوتا ہے اس طرح موجب میں کلام موجب میں بھی ہوتا ہے. ہاں خلاف ہے واسطے کوفیین کے. شاباش جی. خلاف ہے واسطے کوفی جین کے. خلاف ہے واسطے کوفی. وَأَمَّا قَوْلُهُمْ وَأَمَّا قَوْلُهُمْ قَدْ كَانَ مِن مَطَرٍ وَشِبْهُهُ فَمُتَأَوَّلٌ. جوڑ کر لا فَمُتَأَوَّلٌ. سوال ہے کان قد کان من مطر تحقیق ہو گئی بارش. یہ کیڑی کلام ہے؟ کلام موجب ہے. بچ میں نہ آئے پہ تو زیادہ ہے نہ آئے تو مانا بالکل ٹھیک ہے. مانا تحقیق ہو گئی بارش. تحقیق یہ کان تامہ کے ناک سے اجے پر تو پڑھے نہیں. اچھا جی اور اس کے مشابہ اور مثال اس کے مشابہ او بے خدر تھلے او اللہ تبارک و تعالیٰ دا فرمان یغفر لکم من ذنوبکم کی یہ من زیادہ ہے تبیزیہ نہیں بن سکتا. یہ من تبیزیہ اس لیے کہ دوسری آیت میں وضاحت ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. وہ کو تو جواب ہونا ہے پھر دے آگے نا ان اللہ ذنوب جمیعا. بڑے قرآن دی ہے تھی ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. تو چونکہ یہاں وضاحت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ بخشتا ہے اس لیے یہاں من تبیزیہ نہیں ہے یہ من زیادہ ہے. من اور کلام کون سی ہے؟ کلام موجب ہے. اے وشبہ واہ. تو یہ سوال ہے یہ بے سوال ہے کہ ہم دکھاتے ہیں کہ من زیادہ کلام موجب میں ہے لہذا کوفیاں دی گل من لو. کیا ہے بلا کہ بھئی سوال یہ ہے کہ من زیادہ کلام موجب میں ہوتا ہے موجود ہے جیسے قد کانا من ماتارن. جیسے قد کان یہ من زیادہ ہے کیونکہ اس کو ہٹایا تو مانا بالکل ٹھیک ہے تحقیق ہو گئی بارش. اسی طرح قرآن پاک میں آتا ہے یغفر لکم من ذنوبکم. اللہ بخشتا ہے گناہوں کو. یہاں من تبیزیہ نہیں بن سکتا زیادہ ہے اس لیے کہ دوسری آیت ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہ بخشتا ہے تو لہذا یہاں من زیادہ ہے. تو دیکھو دونوں کلام موجب ہیں. تو اس کا جواب دیا ہے فَمُتَأَوَّلٌ. ان میں تعویلیں ہیں ان میں تعویلہ نہ تو کم سر ٹر دیں سمجھ آئیے. اور بہرحال کون تعویل پڑھ دیا نا پھر. اور بہرحال قول اور عربیوں کا قد کان من ماتارن اور اس کے مشابہ وہ آیت پڑھی. یہ جہاں جو من آیا یہ کلام موجب میں آیا ہوا ہے سنیں ہی تو پس متأول ہے یعنی اس میں تعویل ہے جی. اور بہرحال قول عربیوں کا قد کان من مطر اور اس کے مشابہ پس تعویل کی جائے. بس تعویل اور تعویل جن نے پہلے آیت دی تعویل سمجھ لیا پھر تو یہ دو نمبر حاشے پڑھ دیں. آیت میں یہ ہے کہ جواب نظر آ رہے ہیں. جواب یہ سنو یہ این کے یہ جو پہلی آیت ہے نا یغفر لکم من ذنوبکم یہ خطاب ہے حضرت نوح علیہ السلام کی امت سے. قرآن پاک پڑھ لو اس جگہ تو سمجھ آئیے جی. تے من جو ہے وہ تبیز کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی امت کے بعض گناہ بخشے. اور یہ جو دوسری آیت ہے نا یغفر الذنوب جمیعا یہ سونیاں دی امت دے بارے وچ تے لہذا جے کر اللہ تعالیٰ سونیاں دی امت دے سارے گناہ معاف کرے یہ تو لازم نہیں ہوتا کہ پہلے نبیاں دے امتیاں دے بھی سارے گناہ معاف کرے. کہ لازم ہوتا ہے نہیں لازم ہوتا. لہذا اتنے من تبیزیہ رہا رہے. اے من جڑا ہے نا بھئی اے جڑا دوجا جڑا نا جمیعہ اے بھی ٹھیک ہے تو من تبیزیہ بھی ٹھیک ہے. اے تعویل ہوگی آیت دی. دوجا وقفہ متاولن او اے یعنی تعویل کی جائے گی بائیں کے برائے تبیز است. اے جڑا نہیں من ماتارن یہ من تبیزیہ ہے کہ یہ
یا برائے تبیین یعنی قد کانا بازو ماتارن تحقیق ہو گئی بعض بارش یا تھوڑی کڑمن جی ہوئی ہے کی ہوئی ہے تے کڑمن تھوڑی ہوندی ہے نا او یا جڑی تھوڑی تھوڑی بارش کی آدھے اس بولی ہے کڑمن چلو ٹھیک ہے جی ایک توجیہ ہے وے یا یہ تبیین کے واسطے ہے یا یہ اے من ماتارن یعنی کہ بے وہ کیا چیز ہو گئی ہے یعنی بارش ہو گئی ہے یعنی یا یہ ہے کہ یہ دراصل سائل کا جواب تھا سوال تھا جواب اس طرح دے دیا ہے سائل پوچھا حل کان من ماتارن حل اے حل کی شے میں تے استفہامیہ کیڑی کلام ہے تے غیر موجب من زیادہ ہو سکتا ہے ان سائل نے چونکہ کلام غیر موجب ٹھوک دیتا ہے من کی حل کانا تے جواب دینے والے پھر موجب مرا مقابلے ٹھوک دیتا جی اے مطلب ہے ورنہ بھی یہ نہیں سی ہونا چاہیے تھا جی وہ گل سمجھی جے کہ بھی چونکہ سائل نے کلام غیر موجب میں من زیادہ ذکر کیا ہے تو جواب نے مطابقت کے جواب دینے والے نے مجیب نے مطابقت کے لیے موجب میں من زیادہ ذکر کر دیا یہ طویل ہے اس میں وَإِلَىٰ بس اچھا جی حروف جارہ میں سے دوسرا ہے الا یہ انتہائی غایت کے لیے ہوتا ہے یہ یعنی یہ بتاتا ہے کہ میرے مدخول پر جس چیز کی کسی جگہ سے جس کام کی فعل کی کہیں سے ابتدا ہوئی تھی اس فعل کی انتہا میرے مدخول پر آ کر ہو گئی ہے ہاں جی کیا کہ جی الہ دوسرا ہے الہ یہ انتہائی غایت کے لیے ہے اور مطلب یہ ہے کہ الہ انتہائی غایت کا بتاتا ہے کہ جس فعل کی ابتدا ہوئی تھی کہیں سے اس سیر کی اس کی انتہا میرا مدخول ہے کما مرہ کا مطلب مثال سر تو من البصرات الکوفات الہ نے بتایا ہے کہ سیر جس کی ابتدا بصرہ سے تھی ساڑھے مدخول تے آ کے تھک پئی اور الہ اور وہ غایت کی انتہا کے لیے ہے جیسا کہ گزر گیا جی وہ جڑا ہاں گزریا ہے نا وہ مثال سی مکان دی کن دی سر تو من البصرۃ الال تے مثال زمان دی او بے خودرو ثم اتم الصیام الی اللیل پھر پورا کرو تم روزے کو رات تک لا کا مدخول کون ہے ہاں جی اور الہ اور وہ انتہا اور غایت کی انتہا کے لیے ہے جیسا کہ گزر گیا باب مانم کا قولی فاغسلوا الہ بمانا مع بھی آتا ہے الہ یعنی الہ دلالت کرتا ہے میرا مدخول ما قبل کا ساتھی ہے میرا مدخول اور میرا مدخول ما قبل کا یا مدخول ما بعد نو ہندنے اور کنو ہندنے یار میرا مدخول ما قبل کا ساتھی ہے پیزا کھانے چ برگر کھانے چ جیڑی شے وچ بھی اوندا ساتھی ہے جی سمجھیے پھر کیا کہ جی الہ بمانا مع بھی ہوتا ہے جو بمانا مع ہوتا ہے نا وہ دلالت کرتا ہے کہ میرا مدخول کسی کا ساتھی ہے لیکن ہے یہ معنی قلیل ہے یہ معنی علامہ فرماتے اس معنی میں یہ قلیل آتا ہے سنیں ہی او دیکھو فاغسلوا وجوہکم معنی ہوتا جی اس آیت تک کو نہیں ہوتا اللہ کنی باری بڑے تو منیت المصلی شروع ہوئے تو اسی فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق اے مع المرافق تو الہ بتاتا ہے میرا مدخول مرافق ہڈیاں
ਇਹ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਂ ਕਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੇ ਇਵੇਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਧੋਣੀਆਂ ਫਰਜ਼ ਨੇ। ਆ ਦੋਵੇਂ ਉਹ ਮਰਾਫਿਕ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਜੈਸੇ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ۔ الہ بتاتا ہے کہ جو میرا ماں بعد مرافق ہے، جو یہ ساتھی ہے ماں قبل کا، یہ ساتھی ہے ماں قبل کس کا؟ ایدیہ کا۔ تو چونکہ ہاتھوں کو دھونا فرض ہے وضو میں، تو لہذا ہڈیاں نو دھونا بھی اے کونیاں نو۔ اور بمانا معا قلیل طور پر، جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، یعنی مع المرافق، یعنی ہاں جی اور بمانا معا قلیل ہوتا ہے، جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ۔ جی اور بمانا مع قلیل طور پر، جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ۔ اور دیکھو واب مانا مع آیا نا ہوتے، واب مانا ظرفیت بھی ہوتا ہے، واب مانا یعنی فی لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، بمانا فی یوم القیامت، البتہ ضرور جمع کریں گے ہم تم کو قیامت کے دن میں۔ اور بمانا عندہ بھی ہوتا ہے، بمانا اور شعر وچ آئے پئی من الرحیق السلسلی اے اشتہی عندی، او بچے اشتہا یشتہی، اشتہی الیہ، او الہ ہے نا، الہ الیہ یعنی اندی، یعنی اندی۔ قلیل کا معنی بے زمانہ قلیل الاخر ہے جی شبہ وحتی وَهِيَ مِثْلُ إِلَى نَحْوُ نِمْتُ الْبَارِحَةَ حَتَّى الصَّبَاحِ۔ او شاباش۔ حتیٰ جو ہے تیسرا ہے حروف جارہ میں سے حتیٰ، یہ بھی الہ کی طرح انتہائی غایت کے لیے آتا ہے۔ کیا کیا جی؟ حروف جارہ میں سے حتیٰ، اور یہ بھی الہ کی مثال انتہائی غایت کے لیے آتا ہے، یعنی بتاتا ہے کہ میرے مدخول پر کسی شے کی انتہا ہو گئی، یعنی بتاتا ہے کہ میرے مقبول بات کسی شے کی انتہا ہو۔ نمت البارحۃ حتی الصباح، میں نم پیتی گزشتہ رات صبح تک جی، سویا رہا میں گزشتہ رات صبح تک۔ بے سونے دی انتہا جڑی ہے کیڑی سی؟ وہ نہیں باچو صبح، میں صبح جس لذان ہوئی تو میری نیندر ختم ہو گئی۔ ایک کسی زمانے جی گلا پہ کرتے ہیں جی۔ ہاں جی کیا کہ جیسے نِمْتُ الْبَارِحَةَ حَتَّى الصَّبَاحِ، ہی حَتَّى الصَّبَاحِ، جار بھی تو دے نا، عمل بھی تو کرنا ہے انہوں نے۔ سویا رہا میں گزشتہ رات میں گزشتہ رات صبح تک، تک۔ تو یہ حتیٰ غایت کے لیے بھائی سونے کی انتہا کس وقت ہوئی؟ حتیٰ کے مدخول پر، کون؟ صبح۔ اور تیسرا ان کا حتیٰ ہے، اور حتیٰ الہ کی مثل ہے کس کے لیے؟ جیسے نمت البارحۃ، سویا رہا میں گزشتہ رات صبح تک، یعنی سونے کی انتہا حتیٰ کا مدخول ہے کون؟ صبح۔ بھئی جاگ پیا، انتہا تا یعنی پہلا کام ختم ہو گیا، پہلا کام کسی سونا تو ختم ہو جائے جی۔ اور ان کا حروف جارہ کا تیسرا ہے حتیٰ، اور وہ الہ کی مثل ہے، جیسے نمت البارحۃ حتیٰ الصباح۔ اگے اور تیسرا ان کا حتیٰ ہے، اور حتیٰ الہ کی مثل ہے، جیسے نمت البارحۃ حتیٰ الصباح۔ باب وَبِمَعْنَى مَا كَثِيرًا نَحْوُ قَادِمَ الْحَاجُ حَتَّى الْمُشَاةِ۔ چلو مشاۃ پتہ ماشی کی جمع ہے، جی میں قضات ماشن ماشیان ماشونہ، ماشا یاتن پھر مشاتن پھر ضمہ دیتا تے مشاتن، جی میں قاضا یاتن کلو قضاتن پھر قضاتن۔ اچھا جی، اور حتیٰ بمانا مع بھی آتا ہے کثیر طور پر۔ کیا کہ جی حتیٰ
मआ भी आता है कसीर तौर पर, फिर खत्ता बमाना मआ भी आता है कसीर तौर पर। कसीर तौर पर क़दमल हाजो हत्तल मुशाते, आ गए हाजी पैदलों के समेत, सारे आ गए, सारे हाजी आ गए जी। क्या कि जैसे जैसे कादिमल हाज हत्तल मुशाती, आ गए हाजी पैदल चलने वालों के साथ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਰੱਲੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਬੋਲੀ 'ਚ, और ਰੱਲੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ। चलो जी। और हत्ता बमाना मा होता है कसीर, और तले लिखा है, इशारा किया भाई कि हत्ता बमाना इला जो है ना वो कमतर है, बमाना मा कसीर होता है। हत्ता जैसे आ गए हाजी, हत्ता के पैदल, यानी माल मुशात, यानी शाबाजी। कसीर होता है, जैसे आ गए हाजी पैदल चलने वालों के साथ। और हत्ता बमाना मा कसीर होता है, जैसे क़दिमल हाज हत्तल मुशाती। आगे जी। वला तदखुलु इल्ला अला ज़ाहिरी फला युक़ालु हत्ता खिलाफन लिल मुबर्रदी। अच्छा जी, मसला ये है कि हत्ता जो है ना, ये इसम ज़हर पर तो आता है, ज़मीर दे नेड़े लेके जाओ तो डरी घसना जी। हाँ जी, क्या आख्या जी? हत्ता जो है ये दाखिल नहीं होता, हत्ता जो है दाखिल होता सिर्फ इसम ज़हर पर दाखिल होता है, ज़मीर पर, दाखिल नहीं होता। लिहाजा इलैहि तो कह सकते हैं, हत्ता हो नहीं कह सकते, लिहाजा यही तो कह सकते हैं, हत्ता नहीं कह सकते। हत्ता हो नहीं कह सकते। फिर एक बार यहाँ क्या कह सकते? हत्ता जो है ये नहीं दाखिल होता, मगर इस हत्ता जो है ये दाखिल होता है इसम ज़हर पर, ज़मीर पर दाखिल नहीं होता। लिहाजा इला तो दाखिल होता है, इलैहि तो कह सकते हैं, लेकिन हत्ता हो कह सकते। इस मसले में मुबर्रद का खिलाफ है। इस मसले में मुबर्रद का खिलाफ वो कहता है कि ज़मीर पर भी दाखिल हो सकता है, ज़मीर पर भी हो सकता है। उनकी दलील वो अगला शेर है, तो उनका असां जवाब देना है भी साढ़े कोल एक बूटी असीं उन्होंने ला देने हैं, केड़ी शाहज वाली नाल ला देंगे तो आपे जवाब बन जाएगा जी। असां जेब च पा के रखी हो बूटी। और नहीं दाखिल होता कौन, मगर जाहिर पर, बस ना कहा जाए हत्ता हो, जैसा कि कहा जाता है इलैहि, ये ना आख्या जाए, खिलाफ है वास्ते मुबर्रद के। ओ मुतमस्सिकन, तमस्सुक पकड़ते हुए शायर के कौल के साथ, वो जिसको मुसन्नफ़ ने आगे नकल किया किताब में आ रहे हैं। और जमहूर इस पर है कि ये शेर नादर शाज है, जबकि जमहूरों का कौल मुख्तार है मुसन्नफ़ के नज़दीक, इसलिए शेर पर शुज़ूज़ का कौल कर दिया। हाँ जी शाबाश जी। और नहीं दाखिल होता हत्ता ज़ाहिर पर, बस नहीं कहा जाएगा हत्ता हो, जैसा कि कहा जाता है इलैहि, खिलाफ है मुबर्रद के। वास्ते मुबर्रद के। हाँ बनी। और नहीं दाखिल होता हत्ता मगर जाहिर पर, बस नहीं कहा जाएगा हत्ता हो, खिलाफ मुबर्रद के। खिलाफ है वास्ते मुबर्रद के। मुबर्रद की सा सुकदा पे एक वक़ौल शायर, शेर फला वल्लाहि ला यबqa नास अतन हत्ता लबना अभी ज़ियादी को नहीं करनी होती शेर, जो दिन हो गया तो गल ही मुक गई, जगह लंबी नहीं बतानी फिर जी। सवाल है, ये शायर का शेर है, इसमें हत्ता का आया हुआ है इसमें, और यही दलील है मुबर्रद की जी, समझिए। तो शायरों के शेरों से ही तो मसले अखज़ होते हैं, बे कुरान पाक से, हदीस पाक से, बुलगा के जुमलों से, शेरों से तो नाम सिर्फ माखूज है, तो ये तो आ गया हत्ता हो। हाँ जी, क्या कहिए सवाल? एक शायर का शेर है कि उसमें हत्ता का आया हुआ था, किस पर दाखिल है? इसम ज़हर पर, ज़मीर पर दाखिल है जी। तो ये दलील है कि लिहाजा मुबर्रद की यही दलील है कि भी ठीक है। तो उसका जवाब दिया है वक़ौल शायर, थले की लिखे कौल शायर, थले कौल शायर दे नाल की लिखा थले निका जाता शाह बाजे जाए कूकू लिखा नहीं मुबतदा बीमारियों अगो शाज की लिखा उत्ते जी जी है शाज।
شاعر کا قول جو ہے یہ شاذ ہے. شاعر کا اے جواب ہے کہ یہ جناب نادر اور شاذ و مشید گل بھی دسی، لہٰذا اس کو دلیل نہیں بنا سکتے ہو، اس کو نہیں بنا سکتا. جی کیا کہ جی ہماری طرف سے ہماری طرف سے جواب یہ ہے کہ یہ شاذ ہے. یہ شاذ ہے، اس کو دلیل. چلو جی ہوں شعر دا معنی اتوں ویکھ لا پھر معنی کر دیں. اندے وچ نا فلا بینا پہ لفظ ہوں شعر دا معنی پڑھوں گا. لا زیادہ ہے جیسا کہ لا اقسموں میں لا زیادہ ہے، اور اناس لغت ہے ناس میں، اناس بھی تے ناس بھی بمانا مردم. فتن بمانا جوان، فتن جوان. یا فائل ہے یب کا بواسطہ ہے اناس کے او بچوں جی ہوں. اچھا جی بواسطہ عاطف محذوف کون؟ اناسن و فتن. او معطوف وزن شعری واسطے واؤ تو ان دی وجہ تو فائل بھی بن سکتا ہے جب کا دا. یا بدل ہے اس سے، کس سے؟ اناس سے. از ہر دو حال. معنی اس کا قسم کھاتا ہوں میں اللہ کی کہ لوگ زمین پر باقی اور موجود نہ رہے اور جوان بھی نہ رہے. یا جوان بغیر عطف کے ہو تو تائیں کہ تو اے پسر ابھی زیاد بر جوانی خود مغرور و متکبر ہستی و پنداری کے بہمی منوال مدام خرم و خوشحال بخا خواہ ہم بود انج نہیں پتر جے باقی نہیں رہ گئے نا تے پتو تو بھی نہیں رہنا. باقی نہیں لوکاں نوں کہ پتر ایڈا پھٹ کے نہ ٹور بڑے اگے تیر رنگے آئے نے تے ٹور گئے نے قبراں نوں، اس واسطے کپڑیاں چ رہو. یہ شعر انجد ہے بھئی اللہ کی قسم نہیں باقی رہے لوگ اور جوان حتیٰ کہ تم بھی نہیں رہے گا اے ابن ابی زیاد. وہ کسی نے ظلم کیتا ہونا نا تو دوجے انہیں آگو آکھیا ہونا بھی پتر ایڈا تو وڈیائی نہ کر، یہ تیر رنگے کئی آئے تو چلے گئے جی. کتھے نے سارے نمرود بیٹھے آگ بال کے کیا آگے بیچے ہون وہ جڑے بالی سی اللہ دے نبی واسطے ہن اون دے وچ وہاں پہ ہمیشہ. تے فرعون ڈوبیا کہ دریا وچ سمندر وچ کہ کون ڈوبیا جی. واہ بھائی واہ سبحان اللہ. چلو جی بس چلو جی. اللہ کی قسم وہ لا زیادہ ہے تے واہ قسمیہ. اللہ کی قسم نہیں باقی رہے لوگ اور جوان حتیٰ کہ تم بھی اے ابن ابی زیاد تمہیں نہیں رہنا. اللہ کی قسم نہیں باقی رہے لوگ اور جوان حتیٰ کہ تو بھی اے ابن ابی زیاد. اللہ کی قسم نہیں باقی رہے لوگ اور جوان حتیٰ کہ تو بھی اے ابن زیاد. تو یہ شعر کیا ہے؟